پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون ملتا ہے، مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، تو مومن کو جنت میں سکون ملے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو 256 ہجری میں فوت ہوئے، اہل سنت کے بہت بڑے امام، مسند احمد کے مؤلف اور محدث، ان سے پوچھا گیا یا ابا عبداللہ متی الراحہ، اے ابو عبداللہ یہ بتائیے کہ آخر زندگی میں سکون کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عند اول قدم فی الجنہ، سکون اس وقت آئے گا جب ہمارا جنت میں پہلا قدم پڑ جائے گا۔ تتلقاہم الملائکہ، فرشتے پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے اور خوشبوؤں کے حلے بکھیریں گے اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہ کہیں گے تم پہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو اور مزے سے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، یہاں سے تمہیں کوئی بھی نکال نہیں سکے گا، یہ ایسی جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی واپس گئی تو پیچھے سے آواز دی کہ آ جاؤ، جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم تو جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی اور ایسی جوانی کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نگاہوں نے کبھی دیکھا نہیں، سماعتوں نے کبھی سنا نہیں، اور دل میں اس کا کبھی گمان تک نہیں گزرا، انسان اس کو اپروچ ہی نہیں کر سکتا، جو اللہ پاک نے مومنوں کے لیے وہاں پہ چھپا کے رکھا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت لمبی عبادت فرماتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ کے اگر کوئی اگلی پچھلی خطائیں ہیں بھی تو اللہ نے تو قرآن مجید سورہ فتح میں کہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی اگلی پچھلی بشری خطائیں بھی معاف ہیں، گناہ تو نبی سے ہوتا ہی نہیں، تو آپ کیوں اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ جو جنت مجھے ملنے والی ہے میں ابھی سے اس کا شکر کرتا ہوں، اور وہ عبادت کی شکل میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا کہ یہ 7 جنتیں ہیں، 1 2 3 4، آگے 7ویں جنت فردوس ہے، اعلیٰ الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ الفردوس فإنها اعلی الجنہ، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، بھئی اللہ سے مانگنا نا، تو اللہ سے اپنے حساب سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ کے حساب سے مانگو، وہ بے حساب دیتا ہے، واللہ ویرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بے حساب نوازتا ہے۔ سو اللہ سے آپ مانگو الفردوس، کیونکہ لأنہا اعلی الجنہ، کیونکہ فردوس جو ہے وہ سب سے اونچی جنت ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر مقام محمود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی اذان کے بعد نماز کی اذان کے الفاظ دہرائے اور پھر گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ مانگے، وہی مقام محمود، تو قیامت کے دن میں بھی اس کی سفارش کروں گا، اور پیغمبر علیہ السلام نے جس کی سفارش کر دی وہ تو بخشا جائے گا، وہ مقام محمود ہے۔ اور اس مقام محمود کے اوپر اللہ کا عرش ہے، فوقہا عرش الرحمن، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتائیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یعنی آپ کا فردوس کے اوپر نبی پاک کے گھر کے 7 گھر ہو سکتا ہے اگر آپ ایک یتیم کی ایجوکیشن کا اور اس کے کھانے کا اور لباس کا بندوبست کر لیتے ہیں، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی آسان ہے جنت، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت، سبحان اللہ پڑھو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ اس کے تنا جو ہے وہ جو لؤلؤ اور جواہر اور سونے کا ہے، اور اس کی شاخوں میں سے بھی سونے نکلتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اگر 100 سال بھی کوئی گھوڑا دوڑے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جنت کے ظلا ظلیلا، یہ جنت کی گہری چھاؤں ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ جنتوں کے وارث جن کے پہلو بستروں سے رات کو الگ رہتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں جہنم کے ڈر سے اور اللہ کی جنت کے لالچ میں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔